السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج جو ہے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت، سلام علی نوح فی العالمین۔ اوئے ہوئے ہوئے میرے بھائیوں، بڑے زبردست فائدے ہیں۔ زہریلے جانور، درندے، شیر، چیتا، جادو، جنات اور باڈی کی بہت سی بیماریوں کے لیے حفاظت کا عجیب اس کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے میرے بھائیوں۔ تو سنیں انشاءاللہ اور عمل کریں، بڑا فائدہ ہوگا۔ میں جو ہے چھوٹی کلیپیں بناتا ہوں، بہت بڑی کلیپیں لوگوں کو سننے کی عادت نہیں ہے، تو اس کے انشاءاللہ 2 یا 3 پارٹ ہوں گے، آپ دیکھیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی یعنی روزانہ زندگی کا معمول بنا لے، تو ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ کو اس آیت کا عامل بنا دے گا۔ یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ یہ آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا اور پاگل جادو تو ہوتا ہے، پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس اس کی تشریح ہے، اس کے تجربے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں صحرا میں جاتا ہوں، انڈیا کی اخیری بارڈر پہ، وہاں شکار کے لیے نہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں چوکیاں بنائی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، شکار کے لیے یا کوئی نہیں آئے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بالکل ویرانے میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے، خطرناک سانپ، بچھو، کان کھجورے بڑے بڑے، اتنے بڑے کہ وہ 10 لے تو بندہ ختم ہی ہو جائے۔ اور میں کہہ رہا تھا پاگل جادو، ہاں ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے، اس کے ہوش و حواس ختم ہو جائے۔ کہا پاگل خانے میں داخل کرو اس کو۔ بیٹھے بیٹھے اپنے کپڑے کو اتار دیتا ہے بیچارہ، ہوش نہیں رہتا، وہ کیا کھاتا ہے، اس کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کچھ ہوش نہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اپنی دادی کا وہ وقت یاد ہے کہ جب میں نے اپنی دادی کو دیکھا اپنا پاخانہ خود کھا رہی تھی اور اس کو ہوش نہیں تھا۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ عجیب آیت ہے یہ۔ میں نے پوچھا آپ یہاں ویرانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے کہنے لگے میرے پاس ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اور اس نے یہ آیت پڑھی، سلام علی نوح فی العالمین، یہی آیت پڑھی۔ میرا لہجہ کوئی کاریوں والا تو نہیں، کمی پیشی رہتی ہوگی، لیکن اس کا لہجہ تو بالکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس نے سلام کیسا پڑھا، علی نوح فی العالمین کیسا پڑھا، لیکن اس کا یقین طاقتور تھا۔ اس کا لہجہ کمزور تھا لیکن یقین طاقتور تھا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اسم اعظم ہے یقین۔ اور اس طاقت پر یقین سے، اور اس طاقتور یقین سے وہ ہمیشہ فیصلے کرواتا تھا۔ اس طاقتور یقین سے اللہ کے پاس وہ ہمیشہ فیصلے کرواتا تھا۔ اس آیت سے وہ مجھے کہنے لگا کہ میں یہاں مشہور ہوں، جس کسی کو سانپ، بچھو، بھیڑیا یا کوئی بھی چیز دس جائے، کاٹ جائے، وہ فوراً اونٹوں پہ بیٹھ کر میرے پاس پہنچتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں، اس آیت کو پڑھتا جاتا ہوں اور تھتکارتا جاتا ہوں، یعنی پھوک کے ساتھ تھوڑے تھوک بھی، یعنی تھو تھو تھو، اس طرح تھتکارتا جاتا ہوں، پڑھتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں، زہر نکلتا جاتا ہے۔ اشارہ کر کے بتایا وہ گائے کھڑی ہے، اس دم سے مجھے ملی ہے، مجھ کو بھیڑ، بکریاں، یہ سب خود آ کے مجھے دے جاتے ہیں، میں یہاں کا پیر بنا ہوا ہوں۔ میں نے کہا نماز، تسبیح، یعنی یہ ہے شیخ الوظائف کی باتیں ہیں، حکیم طارق محمود صاحب۔ تو شیخ الوظائف نے پوچھا کہ آپ کی نماز تسبیح کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو اللہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی آگے آتا ہے اس نے کس طرح توبہ کی، ایک جنات کے ساتھ اس کا یعنی سامنا ہوا، اس کو جنات نے پکڑ لیا، اور اسی آیت کو پڑھ کے اس پر وہ تھوتکارتا رہا،
پھر اس نے کس طرح توبہ کی، انشاءاللہ وہ دوسرے پارٹ میں آئے گا۔ وہ نماز تسبیح والا نہیں تھا، پھر بھی قرآن کا نور ایسا تھا کہ قرآن نے اس کو روح دی، روحانیت دی، نور دیا، نورانیت دی، اور قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کے مسائل حل کیے، اور وہ زہریلی چیزوں سے بچا رہا، اللہ نے اس کو بچایا۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کرے میرے بھائیو۔ انشاءاللہ دوسرا بھی ہے، جنات کا واقعہ ہے، یہی اسی کے ساتھ، اسی شخص کے ساتھ، اور جو ہے کافی ساری بیماریوں میں یہ قرآن کریم کی آیت بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الوظائف حکیم طارق محمود صاحب نے اپنے بیانوں میں بیان کیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔